ایک سبق آموز حقیقت، اللہ جسے چاہے جیسے چاہے ہدایت دے۔ وہ طوائف اور میں تماشبین تھا۔ ایک کوٹھے پر رونما ہونے والا حیرت انگیز واقعہ۔ مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز ہیرا منڈی میں آئی تھی۔ اس کا نام بلبل تھا۔ جب وہ ناچتی اور تھرکتی تھی تو جیسے سب تماشبین مہو ہو جاتے۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کر میری شیطانی حوث مزید پیاسی ہوتی گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے ضرور ملوں گا۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس دن مجری کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ناچ میں وہ روانی بھی نہیں تھی، لیکن مجھے اس سے ملنا تھا، بات کرنی تھی اور معاملات طے کرنے تھے۔ مجری کے اختتام پہ جب سب تماشبین چلے گئے تو میں بھی اٹھا۔ وہ کوٹھی کی بیلکونی میں اپنی نائکا کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ دروازے کے تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر نائکا اس کو دھتکار رہی تھی اور آخر میں غصے میں وہ بلبل کو اگلے دن وقت پر آنے کا کہہ کر وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ یہ جان کر میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ وہ ضرورت پوری کر کے میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں اس کی جانب بڑھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برقع پہن رہی تھی۔ پاس جا کر جب میں نے اسے پکارا تو وہ میری طرف مڑی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور برف کی مانند ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں چکرا سا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ ایسے کیوں رو رہی ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر گھٹی گھٹی آواز میں بولی، ماں مر گئی ہے۔ جب مجھے اس کی سمجھ نہ آئی تو وہ بے اختیار روتے ہوئے دوبارہ بولی کہ آج میری ماں مر گئی ہے۔ اس جواب سے جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا۔ میری شیطانی حوث جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے اور حیرت سے اس سے پوچھا۔ کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اس لیے میں مجرا کرنے آئی تھی، مگر نائکا آج پیسے ہی نہیں دے رہی۔ کہتی ہے بہت مندی ہے، تماشبین کوٹھے پر نہیں آتے، جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ لٹاتے نہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ عیدی والوں سے اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کروا لو۔ اتنا کہہ کے وہ برقع پہن کر کوٹھے سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں تمہاری ماں کے کفن و دفن کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی ٹیکسالی سے باہر نکالتے ہوئے میں نے بلبل سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا، کئی بار میں وہاں سے گزرا تھا۔ میں نے گاڑی اس طرف موڑ دی۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ میرے پاس اس کو تسلیاں دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن کے بیچ میں چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک گدلے کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ صحن میں بلب کی پیلی روشنی وہاں بسنے والوں اور گھر کی حالت چیخ چیخ کر عیاں کر رہی تھی۔ چارپائی کے پاس دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھی۔ ایک ہی گود میں 7-8 ماہ کا بڑا گول مٹول سا اور پیارا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی وہ بوڑھی عورتیں بچہ اسے سونپتے اور دیر سے آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ بلبل بچے کو لے کر کمرے کی طرف گئی۔ بچہ بے قرار تھا اور پھر وہ اس کی چھاتی سے لپٹ گیا جیسے صبح سے بھوکا ہو۔ کیا یہ بلبل کا بچہ ہے؟ یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ بلبل شادی شدہ بھی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی، مجھے یوں ہی کھڑا دیکھ کر پھر کمرے میں گئی اور ایک پرانی کرسی اٹھا لائی۔ سیٹھ جی معذرت، میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ میں سر ہلاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں۔ تمہارا اصل نام کیا ہے بلبل؟ بالآخر میں نے اس سے پوچھا۔ وہ چپ رہی، شاید بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ افشاں، میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ سے کہا۔ بہت افسوس ہوا تمہاری ماں کی وفات کا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارا باپ بھائی کوئی ہے؟ اس نے خاموشی سے نہیں میں سر ہلایا۔ یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے پھر خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چند لمحوں بعد وہ بولی، چھوڑ گیا۔ تم ہیرا منڈی کیسے گئی؟ تم مجھے ناچنے گانے والی تو نہیں لگتی۔ اب وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتی ہوئی بولی، سیٹھ جی قسمت وہاں لے گئی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری تھی۔ کہیں اور کام نہیں ملا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کچھ عرصے تک نائکا نے ناچ گانا سکھایا اور پھر دندے پر بٹھا دیا۔ وہ مجھے مجرا کرنے کے روزانہ 200 روپے دیتی ہے اور ساتھ میں تماشبینوں کا بچہ کچا کھانا۔
جو میں گڑ لے کر اپنی ماں کو کھلاتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں۔ برقعے میں آتی جاتی ہوں جس سے محلے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور ایک برم قائم ہے۔ سیٹھ جی، ایسی کتنی ہی بے سہارا گمنام لڑکیاں معاشی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کوٹھوں پر ناچنے پر مجبور ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پتا وہ کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہیں۔ کوئی لڑکی اپنی خوشی سے یوں سب کے سامنے اپنا جسم، اپنی عزت نیلام نہیں کرتی۔ جو لڑکیاں ایک بار اس دلدل میں گر پڑتی ہیں پھر وہ دھستی ہی چلی جاتی ہیں اور پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے افشاں کے لہجے میں بے بسی اور بے چارگی تھی، جیسے وہ کسی ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہو۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، کل اپنی ماں کی تدفین کروا لینا اور بچی کے لیے کچھ خوراک اور گھر کے لیے راشن پانی لے لینا۔ وہ اتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس کو یوں چپ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیٹھ جی، مجھے ان روپیوں کے بدلے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ ان نوٹوں کے بدلے سیٹھ پتہ نہیں کب تک اس کا جسم نوچے گا، کب تک اس کو سیٹھ کی رکھیل بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے آپ سے اتنی نفرت ہوئی کہ میں خواہش کرنے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ذلت اور اپنے کردار کی پستی کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ میں اس بے حس معاشرے میں ایک تنہا اور بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا، مگر وہ اس کو بھی ایک ڈیل کے طور پر سمجھ رہی تھی۔ شاید جہاں سے میں اٹھ کر آیا تھا وہاں پر جانے والے لوگوں سے بغیر کسی وجہ کے مدد کی توقع نہیں کی جاتی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور اب تم کوٹھے پر مجرا کرنے نہیں جاؤ گی، اپنے گھر میں رہو گی، ہر مہینے تمہیں منی آرڈر مل جایا کرے گا۔ تم نے کرنا بس یہ ہے کہ یہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے اس کی تربیت ایسے کرو کہ ایک دن بڑا ہو کر تمہارا سہارا بن سکے۔ یہ جو رقم میں بھجواؤں گا یہ تم پر قرض ہے، اور جب تمہارا بیٹا جوان ہو جائے گا، ایک قابل انسان بن جائے گا، تو تم مجھے واپس کر دینا۔ افشا حیران پریشان کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، اس انسان کو جس کے سامنے ابھی وہ ناچ کر آئی تھی۔ وہ اس سے ایسی باتیں کر رہا تھا، پھر وہ بے آواز رو پڑی۔ مجھ سے وہاں رکا نہیں گیا، میں نے افشاں کے گھر کا پتہ لیا اور اس کو اپنا کیا وعدہ یاد دلا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے افشاں۔ جو تم نے مجھے دیا ہے میں اس کا احسان ساری عمر نہیں اتار پاؤں گا۔ تم نے مجھ میں دفن اس انسانیت کو جگا دیا جو میں دولت اور شیطانی ہوس کے نیچے دبا کر مار چکا تھا۔ تم نے مجھے پھر سے انسان بنایا ہے افشاں۔ اس واقعے کے بعد میں ان تمام برے کاموں سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہوا۔ ہر روز اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا، اس سے معافی کی درخواست کرتا۔ میں باقاعدگی سے ہر ماہ افشاں کو منی آرڈر بھجواتا رہا۔ کئی دفعہ دل کیا میں اس مسیحا کو مل کر آؤں جس کی وجہ سے مجھے ان تمام گناہوں اور بدکاریوں سے نجات ملی، مگر ہر دفعہ ایک شرمندگی آڑے آتی رہی کہ کبھی میں اپنی شیطانی ہوس کے لیے اس کا پیاسا تھا۔ اور پھر وقت گزرتا چلا گیا، دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے، مگر میں افشاں کو بھولا نہیں تھا۔ وہ بھی میری طرح بوڑھی ہو گئی ہوگی اور اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کسی قابل بنا ہوگا یا نہیں، اپنی ماں کا سہارا بنا ہوگا کہ نہیں۔ میرے بچے جوان ہو گئے تھے، زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی۔ ایک شام چھٹی کے دن جب میں اپنے گھر میں موجود تھا تو ملازم نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کون ہیں؟ معلوم نہیں صاحب، پہلی بار ان کو دیکھا ہے، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ ایک عورت پرنور چہرے کے ساتھ سفید بڑی چادر میں خود کو چھپائے ہوئے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری لیے کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ اچھے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑا ہینڈسم نوجوان سا لڑکا تھا۔ اس لڑکی کو میں جانتا تھا، وہ ہمارے علاقے کا نیا ڈی ایس پی احمد تھا۔ سلام سیٹھ جی، میں افشاں ہوں اور یہ میرا بیٹا احمد۔ جو ہی اس نے افشاں کا نام لیا میرے ذہن میں اس کا ماضی کا چہرہ گھوم گیا، اور پھر مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ افشاں تھی۔ آپ مجھے پہچان گئے نا؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ افشاں پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، احمد بیٹا، یہی ہے میرے مسیحا جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کے دلدل میں گرتے گرتے نکلی، اور یہی ہیں جو تمہاری پڑھائی کا تمہیں یہاں اس مقام تک لانے کا ذریعہ ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں امی جان، ان کا شمار علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں ان کا کردار سب سے اہم ہے۔ سیٹھ صاحب، جس طرح آپ ہم بے سہارا اور بے کس لوگوں کی زندگی میں مسیحا بن کر آئے،
اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی سے بول رہا تھا، ایسے کہہ کر آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کریں۔ میں نے افشاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے افشاں بہن نکل گیا۔ میں خود حیران تھا مگر یہ سچ تھا۔ افشاں صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی، سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہیں، میری ماں کی تدفین سے لے کر آج کے آخری منی آرڈر تک۔ میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے۔ آپ کے دیے پیسوں کو امانت کے طور پر استعمال کیا، اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا۔ آپ نے مجھے 22 سال پہلے کہا تھا نا کہ یہ قرض ہے اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد افشاں پھر سے بولی، سیٹھ جی، آج وہ وقت آ گیا ہے۔ میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے میرا بیٹا وہ ضرور اتارے گا، اور آپ سے درخواست ہے آپ انکار نہیں کریں۔ میں افشاں کو بڑی تحسین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا۔ یقیناً قول و قرار کو نبھانا، وعدوں پر قائم رہنا اچھے کردار کے حامل انسان کی بڑی نشانی ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں اس کی عزت اور احترام اور بڑھ گیا۔ میں نے تم کو بہن کہا ہے افشاں بہن، اور میں کیسے تم سے یہ پیسے واپس لے سکتا ہوں؟ مجھے یوں شرمندہ مت کرو۔ میرے رکے رکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی تھی مگر وہ بضد تھی۔ مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑی اور وہ تمام پیسے جو میں اس کو منی آرڈر کی صورت میں بیچتا تھا اس کو واپس لینے کی حامی بھرنی پڑی۔ پھر وہ دونوں اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر اور آنے کی تاکید کر کر وہاں سے چلے گئے۔ ارم، میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ شام کو میں نے اپنی بیگم سے کہا۔ کیوں نہیں چلوں گی، مگر کون ہے اور کس سلسلے میں ملنا ہے؟ بیگم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے روبی بیٹی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، تم مل لو، اگر تم کو پسند آ جائے تو پھر اس کے بعد روبی سے بات کر لینا۔ میں نے مختصر لفظوں میں اسے وجہ بتائی۔ اگلے دن میں اور میری بیگم ارم ناز افشاں کے گھر میں تھے۔ ارم کو بھی احمد بہت پسند آیا۔ ہم نے پھر افشاں سے احمد اور روبی کے رشتے کی بات کی۔ افشاں کو بھلا اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ پھولے نہیں سما رہی تھی اور یوں میری بیٹی کا رشتہ افشاں کے بیٹے احمد سے طے ہو گیا۔ وہ تعلق جو ایک طوائف اور تماش بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک نہایت مہذب رشتے کی شکل میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سدھرنے کا موقع ضرور دیتی ہے، کبھی گندگی کی ڈیر سے اس کو ایسا سبق سکھا دیتی ہے، کبھی دو بٹکے لوگوں کو ملا کر سیدھی راہ پر لے آتی ہے اور انسان ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی وہ طوائف اور میں تماش بین تھا مگر آج وہ میری منہ بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے، اور مجھے ان دونوں رشتوں پر بڑا فخر ہے۔ اس طرح کی اور بھی سبق آموز کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔